الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے انتہا درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ پیغام پہنچایا اور یہ بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے گا، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس چیز سے ہوتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، اور فرائض کے بعد سب سے زیادہ بندے کو مجھ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے نوافل۔ حتیٰ احبہ، اور بندہ جب نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو اتنا اہتمام کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر آتا ہے، چلتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد بندہ مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرے میں وہ چیز اسے عطا کرتا ہوں۔ اگر کسی چیز سے پناہ مانگے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور بندے مومن کے حوالے سے سب سے ناگوار بات خود میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندے مومن میں سے کسی کی روح کو قبض کروں، کسی کو موت سے ہمکنار کروں۔ اور پھر آخری ٹکڑا حدیث کا یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو تکلیف دیتے
ہوئے سب سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کے الفاظ ہے، اللہ رب العالمین کا مفہوم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ اس حدیث سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، اور بندہ اپنے رب سے کیسے قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے کیسے نزدیک ہوتا ہے، بندہ اپنے رب کا تقرب کیسے حاصل کرتا ہے، بندہ اپنے رب کی ولایت کیسے حاصل کرتا ہے، بندہ اپنے رب کا دوست کیسے بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حدیث قدسی کے اندر وہ نسخے بتائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، یعنی اللہ رب العالمین پر کامل ایمان، اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان، اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل طور پہ ایمان، اور پھر اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسان تقوی کی زندگی گزارے، عمل صالح کی زندگی گزارے، نیکیوں کا خوگر بن جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ کے راستے کی پیروی کرے۔ کہا کہ یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کے اندر آ جائے وہ انسان اللہ کا ولی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ اللہ کا ولی اگر کوئی کسی کو کہا جائے تو اس کا ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے، جبہ قبہ ہو، وضع قطع ہو، لباس و پوشاک ہو، خاص قسم کا انداز ہو، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی ہونے کے لیے صرف دو شرطیں ہیں، ایک شرط ایمان ہے اور دوسرا شرط اللہ کا تقوی ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، یعنی جو شخص بھی ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، تقوی کی زندگی گزارنے والا ہے، اگرچہ وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر ان دو صفات سے متصف ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ان ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ رب العالمین خود ایسے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کیسے ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ولی اگر بننا ہے تو اللہ کا ولی کیسے انسان بن سکتا ہے، ولایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے، انسان رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میں بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہوں جب بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ فرائض کا اہتمام یعنی ہماری زندگیوں میں جو بھی فرض عبادتیں ہیں، نماز کی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو، زکوٰۃ کی عبادت ہو، حج کی عبادت ہو، جتنے بھی فرائض ہیں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے ان فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مزید بندہ جب قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، نفل روزے ہوں، نفل صدقات و خیرات ہوں، یا اور نفل چیزیں ہوں، جو بھی نیکی کے کام ہیں نوافل کے اندر، ان تمام کاموں کا انسان اگر انجام دے ان تمام کاموں کو تو انسان اپنے رب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرات، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ماہ رمضان، یہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ولایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دوستی، اللہ سے دوستی بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کو رب سے قریب کرتا ہے، یہ مہینہ انسان کو اس کے رب سے نزدیک کرتا ہے، یہ مہینہ انسان کو رب کی ولایت دلاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کی قدر ہونی چاہیے، اس مہینے کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے اور صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے کہا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں بہت سارے فرائض ایک ساتھ ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں، بہت سارے فرائض ایک ساتھ ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ اس ایک مہینے کے اندر ہماری زندگیوں میں بہت سارے فرائض آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کی عبادت، چاہے وہ رمضان ہو،
غیر رمضان ہو، ہمیشہ کی عبادت ہے، لیکن ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ شروع میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے پھر نمازوں سے غافل ہونے لگتے ہیں۔ نماز کی عبادت وہ عبادت ہے جو رأس العبادات ہے، یہ ام العبادات ہے، یہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے، یہاں سے تمام عبادتوں کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ انسان کو نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اسی لیے نماز کا حکم انسان کو سفر میں بھی دیا گیا، حضر میں بھی دیا گیا، گھر میں بھی دیا گیا، گھر سے باہر بھی دیا گیا۔ نماز سے انسان کو کسی صورت چھٹکارا نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ بلال اذان دو، اقامت کہو، اور ایسا کر کے نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ نماز جو ہے ایک انسان بندے مومن اور بندے کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یہ حد فاصل ہے کفر اور شرک کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز کی عبادت وہ عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز کی عبادت وہ عبادت ہے جو انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، نماز کی عبادت وہ عبادت ہے جو انسان کو رب العالمین کی مدد کا مستحق بناتی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن نے کہا کہ لوگوں رب کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز قائم کرو، صبر کا دامن تھام لو، رب العالمین تمہاری زندگی میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرات، اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جیسے آیا، لوگ شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے لگے۔ ہفتہ 10 دن نہیں گزرتا ہے کہ پھر سے مسجدیں ویسے ہی ویران ہو جاتی ہیں جیسے عام دنوں میں ویران رہا کرتی ہیں۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا اسی نماز سے متعلق کیا جائے گا، اسی نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کا معاملہ تمہارا کیسا رہا، تم نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، پڑھا تو کس انداز میں پڑھا، کس کیفیت کے ساتھ پڑھا، کتنی مقدار میں پڑھا، سنت کی اتباع کرتے ہوئے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال جو ہونے والا ہے اسی نماز سے متعلق ہونے والا ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، نماز کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نماز کے ذریعے جو فرائض میں سب سے بنیادی فرض ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلا تقاضا ہے، اس نماز کے ذریعے انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر رکعت میں سجدہ ہو رہا ہے، بلکہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہو رہے ہیں، انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اپنے رب سے نزدیک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا وہ حدیث بھی کہ اللہ رب العالمین جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت جب وہ کرتا ہے وہ گویا قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے مجد و شرافت کا اعلان کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ اس طریقے سے پوری سورت جب بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نماز کی عبادت کے اندر کرتا چلا جاتا ہے، تو گویا وہ رب العالمین سے گفتگو کرتا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز کی عبادت جو ہے، نماز کی عبادت یہ انسان کو سب سے زیادہ اس کے رب سے قریب کرتی ہے، اور فرائض میں سب سے بنیادی فریضہ یہی ہے۔ اس لیے چاہے رمضان ہو، غیر رمضان ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی رہیں، نماز کا خصوصی اہتمام کریں کہ نماز کے ذریعے سے رب العالمین کی مدد آتی ہے، اللہ رب العالمین بندے کو ولایت نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہوتا ہے۔
اسی طرح سے حاضرین گرامی، فرائض میں دوسری چیز روزہ ہے، اور خاص طور پہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ مہینہ اس روزے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو بھی یہ رمضان کا مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ انسان کو رب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے۔ فرائض میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے یہ روزہ ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے اس کے رب سے۔ اور روزے کی عبادت ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں تو سبحان اللہ، ایک ایک روزہ اپنی جگہ پہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ سبحان اللہ اس کا کوئی جواب نہیں اور کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کی وجہ سے انسان کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید اور یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان اور نار جہنم کے درمیان آڑ بننے والی، رکاوٹ بننے والی اور حجاب بننے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزے ہیں جو ہم اس وقت رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا الصیام یستجن بها العبد من النار، الصیام یستجن بها العبد من النار، کہا کہ روزہ وہ چیز ہے جو انسان کو نار جہنم سے روکتا ہے، انسان کو نار جہنم سے بچاتا ہے۔ نار جہنم کے درمیان اور انسان کے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ روزے قیامت انسان جب مشکل کی گھڑی میں ہوگا، انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج انسانی سروں پہ منڈلا رہا ہوگا، لوگ حیران و پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، سرگردہ ہوں گے، ایسی مشکل گھڑی میں یہ روزہ جو ہم نے آج رکھ رکھا ہے، ماہ رمضان میں جس کا ہم نے اہتمام کر رکھا ہے، یہ روزے قیامت اللہ رب العالمین کے پاس اس مشکل گھڑی میں ہمارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، سفارش کرے گا اور سفارش کرتے ہوئے کہے گا پروردگارا میں نے اسے دن کے حصے میں کھانے سے روکا تھا، شہوتیں پوری کرنے سے روکا تھا، فشفعنی فی، پروردگارا تو میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ رب العالمین اس کی سفارش کو انسان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ ہے روزہ۔ حضرات روزہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ بندے کو انسان کو اس کے رب سے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے تو حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہا کہ روزہ میرے لیے، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا معاملہ ہے، ایک بندہ ہے، ایک رب ہے، تنہائی کا عالم ہے، انسان چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، شہوتیں پوری کر سکتا ہے، مگر نہیں، ایک رب ہے، ایک بندہ ہے، دونوں کے درمیان یہ راز و نیاز کا معاملہ ہے۔ بندہ جانتا ہے، رب جانتا ہے کہ درمیان میں کوئی نہیں، اور انسان اس طریقے سے اس عبادت کو انجام دیتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ حضرات یہ روزے کے فضائل ہے، یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ روزے کے فوائد ہیں جس سے ہم سب مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ کما حق ہو، اسے ثواب کی نیت سے ہم رکھیں اور سمجھ کر کے رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ حضرات اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، تمام فضائل کے باوجود رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، مقدس اور بابرکت مہینہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو اپنے آپ میں توانا ہیں، تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تندرستی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ خوری کے شکار ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے کتراتے ہیں، جی چراتے ہیں، بھاگتے ہیں روزہ رکھنے سے، حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پیارے نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ رمضان کا اگر ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑے، ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے،
بغیر شرعی عذر کے بندہ ایک روزہ صرف رمضان کا چھوڑتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے انسان زندگی بھر روزہ رکھتا چلا جائے، روزہ رکھتا چلا جائے، زندگی بھر کے سارے روزے مل کر کے رمضان میں چھوڑے ہوئے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بدل نہیں بن سکتے۔ یہ ہے ماہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت اور مقام۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، جو لوگ روزہ خوری کا شکار ہوتے ہیں ان کو یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دو ساتھی آئے میرے پاس، میرے بازوؤں سے مجھے پکڑا اور ایک دشوار گزار گھاٹی پہ مجھے چڑھا کر لے جانے لگے۔ چلتا گیا، مختلف مناظر دیکھا، مختلف طرح کے لوگوں سے سامنا ہوا، اور دیکھا کہ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے گناہ ہیں۔ اتنے میں پہنچا ایک جگہ، دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہیں ان کے ایڑیوں کو باندھ کر کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، منہ زمین کی طرف، نیچے کی طرف ہے، پیر اوپر کی طرف ہے، اور پیر بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تو وہ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، چیر دیے گئے ان کے منہ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، یہ سزا کیوں انہیں دی جا رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت ہونے سے پہلے کھا لیتے تھے، پی لیتے تھے، روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ ذرا غور کرو محترم بھائیوں کہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے لیکن وقت سے پہلے صرف افطار کرتا ہے، اس کی یہ سزا شریعت نے بیان کی ہے۔ تو جو شخص روزہ نہیں رکھتا، سرے سے روزے کا اہتمام ہی نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس کس عذاب سے وہ دوچار ہونے والا ہے۔ اسی طرح حضرین گرامی، دور نبوی کا اور عہد صحابہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سبحان اللہ، لوگوں کو سوچنا چاہیے جو روزہ خوری کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی لوگوں کو، ہٹے کٹے ہیں، توانا ہیں، تندرست ہیں، نوجوان ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ خوری کے شکار۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے عہد صحابہ میں سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے نابالغ بچے جن کے اوپر ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہوا، ایسے بچے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ آج کے دور میں بھی ماشاءاللہ، ہمارے دور میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں، ان کا شوق دیکھیے، ان کا ذوق دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بعض بچوں کی زبانی تو یہ سننے کو ملا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ، یہ شوق، یہ لگن ہمارے بڑوں کے اندر کیوں نہیں آتا جو لوگ روزہ خوری کا شکار ہوتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ان کے دور خلافت کی بات ہے، گزر رہے تھے ایک جگہ سے، دیکھا کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دھت اور مست ہے، گزر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے گھوڑا اٹھایا اور ایک گھوڑا زور سے کھینچ کر کے اس کو مارا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مدینے کا بچہ آج کے دن روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور تم توانا ہو، تندرست ہو اور بڑے ہو، اور اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں، روزے کے ایام میں تم نے شراب پی رکھی ہے اور روزہ خوری کا شکار ہو رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک کوڑا لگایا زور سے۔ حضرین گرامی، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے القبائر، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اہل علم کا اجماع ہے، تمام اہل علم کا، جدید اور قدیم تمام علماء کا اجماع نقل کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ روزہ خوری جو ہے، یہ روزہ نہ رکھنے والا انسان یہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ گناہ اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے، اتنا بڑا اور خطرناک ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ زنا کا گناہ بھی اتنا بڑا نہیں، شرابی کا گناہ، شراب پینے کا گناہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ ایک شرابی سے بڑا، زانی سے بڑا گناہ کا ارتکاب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انسان جو روزہ چھوڑ دیتا ہے، روزہ ترک کر دیتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے۔ تو اس لیے روزے کا اہتمام ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے۔ روزہ انسان کو رب سے قریب کرنے والے اعمال میں سے بنیادی عمل ہے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ فرائض میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور رمضان میں دیکھیے زکوٰۃ دینے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اور بات ہے، رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے خاص نہیں،
رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے خاص نہیں ہے، اس کے لیے ایک انسان کا مال جس وقت اس کے اوپر سال پورا ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہو. مثال کے طور پہ آج کے دن اگر کسی انسان کے پاس نصاب کے برابر مال آیا، پیسہ آیا، سونا یا چاندی آیا، اور آئندہ سال تک کسی وقت تک کسی تاریخ تک اگر اس کے پاس وہ مال سلامت ہے، نصاب کو پہنچا ہوا ہے، تب اس کا ایک سال پورا ہوا اور اب اس کو ہے نا جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے. تو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان میں کوئی بھی مہینہ ہو، جب بھی انسان کے مال پر اس کا سال پورا ہوگا اسی وقت اس کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. لیکن چونکہ امت کے اندر ایک روایت چلی آ رہی ہے پہلے سے، اور لوگ یاد رکھنے کے لیے رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر یاد رکھنے کے لیے انسان ہر رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان کے اندر لوگ عام طور پہ نکالتے ہیں اور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اتنا عظیم رکن ہے سبحان اللہ کہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس طریقے سے بے شمار اس مفہوم کی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا خصوصی طور پہ تذکرہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کی ادائیگی ضروری ہے اور اس سے انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے اور اس کے ذریعے سے بھی انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. حضرات، زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے اہل علم نے 2 معنی بتائے. زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکیزگی، صاف ستھرا ہونا. یعنی انسان اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے گویا اللہ رب العالمین اس کے مال کو باطنی میل کچیل اور گندگی سے پاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اور دوسرا معنی اہل علم نے کیا اضافہ. زکوٰۃ کے معنی اضافہ، بڑھوتری. یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات. آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، لیکن آپ کی دعا آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال میں، اپنے چیزوں میں زکوٰۃ نکال کر کے پیارے نبی کی دعاؤں کا مستحق بنے. قرآن کی آیت خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے، زکوٰۃ نکال لیجئے، اور ایسا کر کے ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے، ان کے دلوں کو پاک کر دیجئے، ان کے حق میں دعائیں خیر کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، یقیناً آپ کی دعائیں انہیں راحت پہنچاتی ہے، سکون کا ذریعہ ان کے لیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق بناتی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. لیکن حضرات، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کا خوف کھاتے ہوئے جیسے اور فریضے وہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اس فریضے کو بھی کما حق وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور محتاجوں تک یہ جو ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے، وہ پہنچا دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سماج کا ایک طبقہ ایسا ہے، معاشرے کا ایک طبقہ ایسا ہے، مالداروں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے ٹال مٹول کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے کتراتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں زکوٰۃ نکالوں گا میرے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، میں زکوٰۃ نکالوں گا میرے مال میں کمی آ جائے گی. حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کا مال بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں آپ نکالتے ہیں، آپ کا مال کم نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں،
ان کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ ہے مثال کے طور پہ. اگر ایک دانہ اللہ رب العالمین کے راستے میں بندہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو 100 دانوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک بالی سے 7 بالیاں پیدا کر دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ مزید اس سے بھی زیادہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے، لیکن مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. حاضرین گرامی، زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹال مٹول نہ کریں. اور یاد رکھیں، جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، شریعت نے بڑی سخت سزا مقرر کی، بڑی سخت سزا مقرر کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پیارے نبی کی وفات ہوئی تو لوگ ایک طرف مرتد ہونے لگے، کچھ لوگ تھے دوسری طرف جو زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، مانعین زکوٰۃ جنہیں کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، دیگر عبادتیں کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، صرف ایک چیز کا انہوں نے انکار کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ زکوٰۃ. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ان کے خلاف ویسے ہی لڑوں گا جیسے میں کفار و مشرکین سے لڑنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. اور باقاعدہ وہ میدان میں نکلے صحابہ کو لے کر کے، اپنے لشکر اور فوج کو لے کر کے، اور مانعین زکوٰۃ سے انہوں نے مقابلہ کر کے ان کو قائل کروایا کہ زکوٰۃ تمہیں جیسے اللہ کے نبی کے دور میں دیا کرتے تھے ویسے ہی میرے دور میں تمہیں دینا ہی پڑے گا. تو یہ سزا، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کو حاکم وقت جو ہے اس کو سزا دے گا، اور یہاں تک کہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو قتل کرنے کی بھی اہل علم نے اجازت دی ہے. حضرات، انسان اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے مال میں، سونے چاندی میں، خزانوں میں، روپیے پیسے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، روز قیامت اللہ رب العالمین اس کے پورے مال کو، اس کے خزانے کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں ڈھال کر کے خود اس کے گلے کا طوق بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین انسان کے مال کو گنجے سانپ کی شکل میں ڈھال دے گا اور اسے انسان کے گلے میں ڈال دے گا، اس کا طوق بنا دے گا، اور پھر وہ سانپ کیا کرے گا؟ انسان کو ڈنک مارے گا، اس کو ڈسے گا، اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم دنیا کے اندر سینت کر کے رکھا کرتے تھے. محترم بھائیو، زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرو، بلکہ کوشش نہیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ فوری طور پہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رب العالمین کے پاس آپ بخشے نہیں جائیں گے. اسی طرح حاضرین کرام، تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے فرائض ہیں کہ جو رمضان کے اندر ہمارے پاس ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. رمضان قرب الہی کا، تقرب الہی کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان تمام عبادات کو انجام دے کر کے ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی ولایت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا ٹکڑا آپ نے سنا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب فرائض کے بعد اس وقت ہوتا ہے جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. نفل روزے ہوں، نفل نمازیں ہوں، یا اور چیزیں جو نفل کام ہیں. تو نوافل میں سب سے پہلے تو سنن مؤکدہ ہے جو 12 رکعات دن کے اندر نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد کل ملا کر کے 12 رکعات ان کا اہتمام کرنا ہے. اور دوسری چیز ماہ رمضان کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ رات میں تراویح کا اہتمام کیا جائے. تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، یہ نفل نماز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں. رمضان یہ سب سے افضل نماز ہے. اور سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگوں قیام اللیل کا اہتمام کرو، رات میں تہجد کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان تمام نیک لوگوں کا وظیفہ رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، اور ان کا اصول یہ رہا ہے کہ وہ راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. سبحان اللہ، آپ راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا طویل قیام کرتے، آپ کی کوئی رات جو ہے وہ قیام اللیل سے نہیں چھوٹتی. آپ ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے، تراویح کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے، اور ایک ایک رکعت کے اندر اب اتنی لمبی قرات کرتے، اتنی لمبی تلاوت کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے، ان کے حسن کا، ان کی طوالت کا، ان کی لمبائی کے کیا کہنے، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. حدیث بتاتی ہے حضرت عائشہ کی کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پیر سوکھ جاتے تھے.
آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گزشتہ آئندہ سارے گناہ معاف کر دیے جا چکے ہیں، آپ معصوم الخطا ہیں، آپ کو پھر اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ آپ کہا کرتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صحابہ کرام اپنے دور میں جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ سعید بن یزید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام ہوتا کہ لوگ صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے لاٹھیوں پر عصا کے اوپر ٹیک لگا لیا کرتے تھے، دیواروں سے سہارا لے لیا کرتے تھے، اور بسا اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا کہ لوگوں کو سحری چھوٹ جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہونے لگتا۔ آج ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اہتمام کیجیے، ایک مہینہ رمضان کا یہ مہینہ اہتمام کیجیے، قدر کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز، امام کے پیچھے پڑھا جماعت کے ساتھ، پھر اس کے بعد انسان چلا جائے، جتنا امام پڑھائے اس سے فارغ ہو کر کے چلا جائے، پیارے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ پوری رات اسے قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت۔ ہم قیام کریں 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پون گھنٹہ، اور پوری رات 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا ثواب ملے، یہ کتنی بڑی فضیلت اور سعادت مندی کی بات ہے۔ لہٰذا رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کا خاص طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، نفل عبادتوں میں ایک عبادت رمضان کے اندر جو ہمارے پاس خاص طور پہ آتی ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید، اس کا خصوصی اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ رمضان ماہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایسے تو ہمیشہ قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ رمضان میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ قرآن سناتے، اور جب زندگی کا آخری سال تھا، آخری رمضان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 2 مرتبہ حضرت جبریل کو آپ نے قرآن مجید سنایا۔ قرآن مجید پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کو حفظ جاں بنا لیجیے، بار بار اس کو پڑھیے۔ روز قیامت یہ قرآن مجید ہمارے لیے سفارشی بن کر آنے والا ہے اللہ کے پاس۔ پیارے نبی نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ نفل عبادتوں میں ایک عبادت صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات، فرض عبادت زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی جو نفل ہے وہ صدقہ و خیرات ہے۔ آپ مسجد کو دے رہے ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں، ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو سہارا دے رہے ہیں، اپنے روپیے کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، یا کسی بھی ذریعے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی، ضرور کیجیے۔ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے یہ، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، یہ صدقہ جو ہے اللہ رب العالمین کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ کیجیے۔ پیارے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا کہ روز قیامت بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جتنا زیادہ صدقہ دنیا میں کریں گے، روز قیامت اسی قدر آپ کو اللہ رب العالمین اس کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، ہم نے کہا کہ آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، حدیث بتاتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال لٹایا کرتے تھے، محتاجوں کی مدد اور خبرگیری کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ جب رمضان کا مہینہ آتا، روایت بتاتی ہے کہ آپ ایسے سخی ہو جاتے اور ایسی سخاوت کرتے کہ گویا تیز آندھی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز آندھی جیسے تیزی کے ساتھ چلتی ہے، گزر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال ویسے آتا اور فوراً ختم ہو جاتا، فوراً آپ غریبوں میں دے دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا آپ کے صدقہ و خیرات کا۔ لہٰذا یہ اور اس طرح کے بہت سارے فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ ان تمام فرائض اور نوافل کا اگر انسان صحیح معنوں میں اہتمام کرے اپنی زندگیوں میں، تو انسان اپنے رب سے قریب ہو جائے گا، اپنے رب کی ولایت حاصل کر لے گا، اپنے رب سے نزدیک ہو جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو انسان کے ہاتھ
اس کے پیر، اس کے اعضاء، اس کے کان، اس کی ناک، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہو جائیں گی۔ انسان وہی دیکھے گا جو رب دکھانا چاہتا ہے، وہی سنے گا جو رب سنانا چاہتا ہے، اسی طرف چلے گا جس طرف رب ان بندے کو چلانا چاہتا ہے۔ تمام چیزوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کے ذمہ آ جائے گی، اور پھر انسان جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کو نوازے گا، عطا کرے گا، بندے کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے واقعی معنوں میں سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کو کما حق ہو ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف